بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہوئے پچھلے پروگرام میں 803 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ 804 نمبر حدیث پاک ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث ذکر کروں، یہ بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ترتیب سے حدیثیں لے کر چل رہے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ایسی بیان ہوں جن میں کچھ واقعات ہوں، جن میں کوئی ایسی چیزوں کا بیان ہو جس سے حقوق وغیرہ سمجھ میں آئیں، کوئی آخرت کے احوال وغیرہ ہوں، تو یہ طبیعتیں بعض اوقات لائک کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں، اور جب یہ مطلوبہ اشیاء نظر نہیں آتی تو ایک لمحے کے لیے بسا اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے کہ کچھ بوریت سی محسوس ہوتی ہے، کچھ تشنگی سی محسوس ہوتی ہے، کچھ طبیعت کو لگتا ہے کہ کچھ چیز حاصل نہیں ہو رہی۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے، میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ نفس و شیطان کسی بھی طریقے سے کامیاب نہ ہو سکیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی علم کی بات سننے کے لیے تشریف فرما ہوں تو نفس کے مزوں کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ دیں۔ یہ نہ دیکھیے کہ طبیعت کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، بلکہ یہ دیکھیے کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں یا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یا نہیں، اور ان کے بیان کے دوران ہم پر نزول رحمت ہو رہی ہے یا نہیں، ان کے سننے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، وہ جو بھی یہ علمی مجلس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں مقام قرب دلوانے میں معاون ہے یا نہیں، اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ جب آپ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار آج کے درس قرآن میں مزہ نہیں آیا، درس حدیث میں مزہ نہیں آیا، آج تو اتنا لطف نہیں آیا۔ لطف کے لیے آپ نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حصول کے لیے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے آپ سن رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو چونکہ ہم ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں اس لیے ایسا ضرور ہوگا کہ بعض احادیث کریمہ ایسی آئیں گی کہ جس میں کوئی اتنی نفس کے لیے دلچسپی کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس جہت سے دیکھیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور جو محبوب کا کلام ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ایک لطف سا پیدا ہوگا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر حدیث سے کچھ ایسے نکات ضرور اخذ کر لیے جائیں کہ جس سے ہمیں کچھ عملی لحاظ سے سیکھنے کو ملے۔ تو اس لیے یہ میں نے تمہیداً اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اوقات عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک کوئی درس سنا، وہ اتنا طبیعت کو پسند نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ یار بس اب نہیں سن رہے، یہ مزہ نہیں آ رہا۔ یہ ہرگز نہیں کیجیے گا، یہ میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت اور کرم ہے کہ آپ کو درس بخاری ترتیب کے ساتھ سننے کا موقع مل رہا ہے، اور ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کہ میں کہتا ہوں اس لحاظ سے بہت اچھی انتظامیہ ہے کہ کسی بھی آپ چینل پہ دیکھ لیں کہ وہ کسی بھی پروگرام کو اتنا طویل نہیں لے کر جاتے ہیں، سہمائیاں ہوتی ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کی ضرورت، لوگوں کے جذبات کا احساس کم ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی رہی تو ارادہ یہی ہے کہ پوری بخاری شریف کا درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں، اور اس میں بے شمار حدیثیں آئیں گی، اخلاقیات پر بھی آئیں گی، حقوق العباد پر بھی آئیں گی، گناہوں کے معاملے میں آئیں گی، عذابات قبر ہیں، عذابات جہنم ہیں، جنت کے واقعات بھی ہوں گے، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں۔ جب کتاب الانبیاء آئے گی تو اس میں بہت عجیب و غریب جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں وہ بھی ذکر ہوں گے، لیکن اپنے موقع پر۔ اس لیے بالکل استقامت سے اور نفس و شیطان کے وساوس کا شکار ہوئے بغیر توجہ سے ان چیزوں کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ نافع رہیں گی۔ 804 نمبر حدیث پاک پر ہم لوگ تھے، آج یہی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر آپ کچھ لوگوں کا نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کرتے، سو آپ فرماتے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اور سلمہ بن ہشام کو، اور عیاش بن ربیعہ کو، اور کمزور مومنین کو، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما، ان پہ کرم فرما،
اور پھر میرے آقا فرماتے کہ اے اللہ مدر قبیلے کو شدت سے روند ڈال اور ان پر ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے سال تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مدر یہ اہل مشرق تھے جو آپ کے مخالف تھے۔ تو اب یہ آپ نے پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک فجر کی نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، دعائے قنوت پڑھی ہے۔ اب یہ دعائے قنوت سے مراد وہاں یہی ہے کہ سرکار نے کچھ لوگوں کے خلاف کچھ لوگوں کے حق میں دعا فرماتے رہے تقریباً 1 ماہ تک، اور اس کے بعد آپ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔ احناف کے نزدیک یہ حدیثیں ایک مخصوص وقت کے لیے تھیں، پھر سرکار نے اس کو ترک فرما دیا تھا۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ کسی نماز میں اس کو باقی نہیں رکھا، صرف وتر میں چونکہ دائمی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت پڑھنا ثابت رہا تو اس کو قائم رکھا، باقی سب میں ختم کر دیا گیا۔ یہ ہم اس پہ پہلے گفتگو کر چکے، اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نمازوں میں پڑھتے تھے اور 2 نمازوں میں بھی ثابت تھا، تو ہم نے اس پہ بحث کر کے سمجھایا تھا کہ یہ مخصوص وقت میں ضرور ایسا ہوا ہے، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا تھا۔ تو آج جو احناف کی موجودہ صورتحال ہے وہ بالکل سنت کے مطابق ہے کہ کسی بھی نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، صرف وتر کی 3 رکعت میں سرکار نے پڑھا تو وہ آج بھی جاری ہے، اور اس میں بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ہاتھ باندھ کر ہی اس کو سرکار نے پڑھا، یہ منقول ہے حدیثوں سے، تو ہم اسی کو اخذ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مخصوص وقت تک 1 ماہ تک تقریباً سرکار نے اسی طرح فرمایا، ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ نام لے کر سرکار نے دعائیں فرمائی ہیں، بعضوں کے حق میں بعض کے خلاف، تو اس کا اس میں بیان ہے۔ تو ایک تو پہلے اس کا تھوڑا تعارف میں کرا دوں کہ ولید بن ولید کون تھے جو سرکار نے دعا فرمائی۔ تو حضرت ولید بن ولید یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ غزوہ بدر کے دن ان کو حالت کفر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے فدیہ دیا تو آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے فدیے سے پہلے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، فدیے کے بعد کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اس لیے تاکہ کوئی میری طرف یوں منسوب نہ کرے کہ میں نے قید و بند کی صعوبتوں سے ڈر کر اسلام قبول کیا ہے، اس لیے پہلے میں نے فدیہ دیا، آزاد ہو گیا، اس کے بعد اپنے اختیار سے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفتار کر لیا تھا کفار نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انہوں نے کفار سے نجات پائی تھی۔ دوسرے جو ہیں وہ حضرت سلمہ بن ہشام ہیں، یہ ابو جہل کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور یہ بہت پہلے اسلام لائے تھے، اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کو شدید تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو قریش نے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کرنے دی، چنانچہ پھر بعد میں آپ نے غزوہ خندق کے بعد ہجرت کی ہے اور غزوہ موطا میں حاضر ہوئے اور پھر شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ حضرت سلمہ بن ہشام ہے۔ اور تیسرے سرکار نے فرمایا عیاش بن ربیعہ نام لیا تھا، یہ ابو جہل کے اخیافی بھائی تھے، یعنی ماں شریک بھائی۔ اخیافی اسے کہتے ہیں جو ماں میں شریک ہو، باپ علیحدہ علیحدہ ہوں لیکن والدہ ایک ہوں۔ تو جس عورت سے ابو جہل پیدا ہوا تھا انہی خاتون سے یہ پیدا ہوئے تھے، عیاش بن ابی ربیعہ، اور یہ بھی بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ ابو جہل نے ان کو مکے میں باندھ کر رکھا ہوا تھا، یہ ملک شام میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ تو ان 3 کے لیے خاص طور پہ، اور پھر عام مومنین کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، یعنی عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کمزور مومنین کو بھی نجات عطا فرما، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ ہجرت کریں، تو بعض ذو ہجرتین تھے، یعنی 2 ہجرت والے، کہ پہلے حبشہ ہجرت کی وہاں سے مدینے، بعض ڈائریکٹ مدینے آئے ہیں، پھر ہمارے سرکار بھی اللہ کے حکم سے نکل آئے، پھر بھی پیچھے کچھ لوگ تھے جو رہ گئے تھے اور وہ بعد میں آئے ہیں، تو ان کے لیے پھر سرکار خاص طور پہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزور مومنین کو نجات عطا فرما۔ اور پھر یہ مضر جو قبیلہ ہے، یہ مضر قبیلہ ایک اصل میں بہت بڑا خاندان تھا، یہ مضر جو ہے بہت بڑا خاندان تھا، اور اس میں بہت سارے قبائل تھے، یعنی پھر اس کی شاخیں تھی آگے، مضر کی شاخیں، جن میں قریش بھی ہیں، اسد بھی ہیں، تمیم بھی ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جب یہ بہت زیادہ مخالف تھے، بہت زیادہ مخالفت کی ان لوگوں نے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو ان پر کافی طویل عرصے تک قحط مسلط ہو گیا تھا۔ تو جیسے سرکار نے دعا یوں کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جیسا قحط تھا ان کے اوپر بھی ایسا قحط ڈال، تو آپ نے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں کہ 7 سال تک تقریباً قحط میں مبتلا ہوئے۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کافی عرصے تک اس طرح قحط میں مبتلا ہوئے اور بہت زیادہ آزمائش اور تکلیف میں آئے ہیں۔ اس سے اب چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمیں کوئی سکون مل جاتا ہے، کسی چیز میں آسانی مل جاتی ہے، تو ہمیں دوسروں کو، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ جو مسلمانی میں، مومن ہونے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہمارے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہمیں جب آسانی حاصل ہو جاتی ہے ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی بھوک کو یاد نہیں رکھتے، ان کی پیاسوں کو یاد نہیں رکھتے، ان کی تکلیفوں کو یاد نہیں رکھتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو کس طریقے سے گھر گھر جا کے ہم سب ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم سے مراد یہ سیاستدان حضرات، اور جیسے ہی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو پھر تو کون اور میں کون، پھر عام آدمی بیچارہ وہاں تک رسائی تک حاصل نہیں کر سکتا، اور کوئی ان کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، روڈوں میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، بجلی ہے نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رول ماڈل بنا لیں اور حکمران اسی طریقے سے طرز حکومت اختیار کر لیں تو پھر یہ ملک جنت بن جائے گا۔ جیسے کہ باہر کے لوگوں نے اس ہمارے اسلامی طرز حکومت کو اختیار کرنے کے بعد اپنے پورے جتنے بھی ان کے کنٹریز ہیں انہیں بے نظیر کنٹریز بنا دیا ہے، ایک بہترین مثال قائم کرنے والا ملک بنا دیا ہے کہ لوگ آج ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ امن ہے، سکون ہے، عدل ہے، انصاف ہے، صاف فضائیں ہیں، گندگی کہیں نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی آپس میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، کہ اگر ایک انگلی کو درد محسوس ہو، ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آپ آج دیکھیں کہ یہ چیز کہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ اگر امریکہ کا ایک سٹیزن ہوگا، اسے پوری دنیا کے کسی ایک کنٹری میں، کسی سٹی میں کوئی تکلیف ہوگی، ایمبیسی سے رجوع کرے گا، پورا امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ ہمارے آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یکجہتی، اتحاد، اتفاق، ایک ایک شہری کو اہمیت دینا۔ اب آپ دیکھ لیں اس حدیث کو، بالکل یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا عملی ثبوت ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ اس پر عمل کرے، یہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر ایک انگلی میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی کتاب الادب میں ہم بیان کریں گے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین آپس میں ایک عمارت کی مثل ہیں، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے اب یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے تو دیواریں، چھت کو، پھر یہ پلر وغیرہ ایک دوسرے کو سب دیکھیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے عمارت مضبوط رہتی ہے۔ یہ ہمارے سرکار نے تعلیم دی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا لیں کہ ہر جگہ مسلمان متحد ہوں، ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کر رہے ہوں، تو کتنا مضبوط ایک اسلامک معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ اور پھر کسی ایک کو تکلیف ہو تو پورا اگر اسلامک ورلڈ اس میں اذیت اور تکلیف محسوس کرے تو کس قدر ایک مسلمان کو فوری طور پہ سہارا مل جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر اب یہ ہم ورلڈ وائڈ گفتگو نہیں کرتے ہیں، اب ہم آ جاتے ہیں افرادی اعتبار سے۔ اگر خاندان میں سے ایک کوئی ترقی کر جاتا ہے تو اس کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے خاندان میں اور کسی کو ترقی نہ ملے، کیونکہ مجھے ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا ہے تو سب میرے نیچے ہی رہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے لیے کبھی تو وہ شوبازیاں مارتا ہے اور ہر جائز ناجائز عمل میں حصہ لیتا ہے تاکہ میری ترقیاں چلتی رہیں، حرام حلال کی تمیز بھلا دیتا ہے، اور کبھی کوئی ترقی کر کے اوپر آنے لگے تو اس سے بھی عار محسوس نہیں کرتا، اس میں بھی دیر نہیں کرتا کہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ لیگ پولنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، اور اس طرح وہ اپنے ایک عارضی حکومت قائم کر لیتا ہے اور اپنی انفرادی حیثیت کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم کسی کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے،
کسی کو سکون نہیں دیکھنا چاہتے، لوگوں کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ مقام دے دیتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بذات خود جانتا ہوں کہ جو پہلے چند ہزار کماتے تھے، آج وہ کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے، تو انہوں نے غریبوں کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، اور اب وہ کسی سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے، اپنی ایک الگ لائف سٹائل قائم کر لیا ہے جس میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ دکھ ہے، نہ کسی کی کا رونا ہے، ہر جگہ خوشیاں خوشیاں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ایک بہت بڑا فاصلہ قائم ہو جاتا ہے، دو طبقات بن جاتے ہیں، ایک ہائر کلاس ہوگی، ایک بالکل ہی لوئر کلاس ہے، بیچ میں مڈل کلاس ہے بیچاری، وہ بھی لوئر سے زیادہ قریب ہے، ہائی سے قریب نہیں ہوتی ہے۔ تو یوں ہمارے ہاں جو یہ طبقاتی ہم نے فرق پیدا کر دیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اسلامک معاشرہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جس میں سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ہمدردی ہو، پیار ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں، مالی ترقی، دنیا کی نعمتوں کو اپنے پاس جمع کرنا اگر جائز طریقے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ہو تو منع نہیں ہے۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، منع نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، حرام طریقہ ہو، ناجائز ہو، وہ ضرور حرام ہے۔ لیکن جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے تو اس کے بعد ہم کیوں دوسرے سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کیوں شادی بیاہ میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں اس سے میل جول ترک کر دیتے ہیں، کیوں ہم ان سے نگاہیں نہیں ملاتے ہیں بلکہ نگاہیں چرا کے تکبر سے نکل جاتے ہیں۔ اس میں پھر نقصان ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی غربت کے احساس تلے دبتا چلا جاتا ہے بیچارہ، اس کو بنیادی سہولیات بھی حاصل نہیں ہے، ہمیں سب کچھ حاصل ہے، اور ہم اس خوف میں اس سے نہیں ملتے ہیں کہ کچھ مانگ لے گا، اور اس طرح پھر بیچارہ وہ دیکھیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس تناظر میں، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ سب پیار محبت سے، اگر اللہ نے ہمیں ترقی دے دی ہے تو کم از کم اپنے خاندان کے غریبوں کا لحاظ کریں، آپ کے جو محلے میں اگر غریب ہیں تو ان کا دھیان رکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ مزید برکات سے نوازے گا، کیونکہ اس سے مال کم نہیں ہوتا، اس سے آپ کی کوئی عزت گھٹے گی نہیں، بڑھے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آئے، باقاعدہ ایک مرکز ہمارا قائم ہوا جو پوری دنیا کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی شروع ہوئی، فتوحات کا سلسلہ ہوا، مال غنیمت ہاتھ میں آنے لگے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو نہ بھولے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کمزور مسلمانوں کو نہیں بھولے، انہیں اپنے ساتھ پھر سرکار نے ان کو قریب کرتے رہے، جیسے جیسے ہجرت ہوتی رہی ان کو قریب کرتے رہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو سرکار نے ایک اسلامی بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، یعنی انصار صحابہ سے کہا کہ ایک مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ رکھو اور آدھا مال اس کو دو، اس سے ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوا۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ سرکار بھولے نہیں تھے۔ اس پر ہم پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔